السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ بیوروکریسی کے زیر استعمال بڑی بڑی بگیسٹ عالی شان کوٹھیاں، بنگلے اور غیر ضروری طور پر وسیع و عریض رہائش گاہیں، بیوروکریسی کا طریقہ کار اور تھوڑی سی بات کریں گے اس کے ماضی پر۔ دراصل یہ کوئی آج کی بات نہیں، ہمارے ہاں تو بیوروکریسی ایک بوجھ ہی نہیں روگ بن چکی ہے۔ اس کی شروعات دراصل اس کی جو مرض وجود میں آنے کی وجہ ہے وہ حکومتی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے، اور ان کے ہائیسٹ عہدوں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے رولز بھی بنا سکیں۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے ملک میں ہر شخص سیاستدانوں کو ہدف بناتا ہے کہ یہ لوٹ گئے، یہ فلاں کر گئے، یہ یا جو حکمران کسی بھی طریقے سے حکومت میں آئے۔ اب ناظرین، کیونکہ سیاستدان تو سامنے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کا، یہ 24 گھنٹے جو ہم پہ مسلط رہتے ہیں، یہ بیوروکریسی ہے۔ ان کا اتنی دیر تک کوئی شخص اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتا جب تک عوامی نمائندے ان سے زیادہ باشعور اور پڑھے لکھے، دیانتدار اور ان پر ایک قدغن کے طور پر نہیں بٹھائے جاتے۔ ناظرین، اس کا آئیڈیا جو ہمارے ہاں آیا وہ برطانیہ کی نوآبادیاتی نظام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ان کے اپنے ملک میں نہیں ہے، ادھر انہوں نے شروع کیا سب کانٹیننٹ میں، یا دیگر دنیا کے جتنے بھی نوآبادیاتی ملک ہیں ان میں وہ اور طرح کے قوانین رکھتے تھے۔ تو یہاں پر یہ نوآبادیاتی نظام میں متعارف کروایا گیا، اس کا سٹرکچر پورا دیا گیا۔ ناظرین، آپ نے لاہور ہی میں ایک شاہی امام اگر نہیں تو دیکھا ہوگا، دیکھیے گا۔ شاہی امام جو ہے انڈر گراؤنڈ رستہ تھا، گھوڑوں پر شہزادیاں اور شہزادے آتے تھے اور شاہی امام میں سٹیم باتھ ان وقتوں میں لیا کرتے تھے۔ بڑی کوٹھیاں، بڑی حویلیاں اور قلعے، یہ اس لیے تھا کہ جن ملکوں پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کے عوام پر ایک ہیبت، وحشت، دہشت طاری کی جا سکے۔ تو ناظرین، اس میں جو مطمع نظر ہے وہ بادشاہت کی یا منگولوں کی، مغلوں کی، پرشین یا ترک پرشین کی حکومت اور ان کے جو 1000 سالہ حکومت رہی ہے، کبھی غلاموں کی صورت میں غلاموں پہ، اس کو ڈسکس کرنا نہیں۔ انگریز کا دور رہا جس میں انہوں نے جو پولیس افسر جب بنائے تو ان کے لیے کوٹھیاں بنائیں، جب کمشنریٹ قائم کیے گئے تو ان کے لیے رہنے کو جگہیں بنائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی، 104 کنال میں سرگودا کے کمشنر کی کوٹھی بتائی جاتی ہے، کوئی 90 کنال میں کسی ایس پی کی۔ یہ پوری معلومات گورنمنٹ کے پاس ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم نشاندہی کریں اور مطالبہ کریں۔ یہ سینکڑوں ایکڑوں پر محیط کوٹھیاں ہیں جو ان افسران کے قبضے میں ہیں، اور ہزاروں ملازمین سرکاری کھاتے سے تنخواہ کھاتے ہیں، کام ان کے کرتے ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے گزر اوقات کے لیے تو شاید یہ بازار سے سودا سلف بھی نہیں لیتے، لوگ ہی دے جاتے ہیں ان کو، یہ پھل، گوشت، سبزیاں، یہ ان کو رکھی حالت دوسرے اداروں کی ہے جہاں پر ایک ڈیسائسو رول ادا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی بہت فیسیلیٹیز ہیں، امارات ہیں۔ تو میں اپنا زاویہ نظر رکھوں گا ان پر جو بڑی کوٹھیاں ہیں، جیسے یہ ناظرین لاہور کا گورنر ہاؤس ہے، یہ 1.5 پر ہے، 700 کنال سے زیادہ جگہ پر محیط ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ ایک ڈاک خانہ، یہ ڈاک خانہ ہے۔ اسی طرح ایوان صدر ہے۔ یہ گورنر ہاؤس کیوں نہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے ریسرچ سینٹر یہاں بنا دیے جائیں۔ یونیورسٹی تو ہمیں بھڑک تھی نا سابقہ حکمرانوں کی اور پاپولسٹ لیڈر کی، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنر ہاؤس ہے، صدر کا یہ ایوان صدر ہے، بالکل ایک ڈاک خانے کا کام کرتا ہے۔ یہ بڑی بلڈنگیں جتنی بھی ہیں ان کو
ان کو ریسرچ سینٹرز میں تبدیل کیا جائے۔ یہ جو بڑی کوٹھیاں ہیں، سائیوال، سرگودا، لیا اور ویاڑی، یہ جتنے بھی اضلاع یہ گورنمنٹ کے پورے اس میں ہیں۔ اگر اس کی کوئی جب شروعات کرے گا تو ڈیٹیلز اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اور پھر ایک بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ لاہور کے دل میں GOR1 ہے، 10 کنال کی کوٹھیاں بھی ہیں، اور یہ کوٹھیاں کس کھاتے میں؟ یہ اعلیٰ افسران ہیں، ان کا میکسیمم، ان کے لیے میکسیمم رہائش کی جگہ 1 کنال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو ان سے چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں، افسران ہیں، 10 مرلہ 5 مرلہ گھروں میں رہنے چاہیے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو 10 مرلے 5 مرلے میں رہتے ہیں، جو اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں، ناظرین، دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے جتنے وزیر ہیں، وزراء ہیں، جتنے عنان اقتدار میں رہتے ہیں، جتنے بیوروکریسی کے لوگ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ وائسرائے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ہیں جو پلوں کے نیچے سو رہے ہیں، کچھ ہیں کہ بارش تیز آئے تو صبح پڑھو تو اموات ہو چکی ہوتی ہیں پانی اور کرنٹ لگنے سے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بیوروکریسی کی تاریخ میں کیا جاؤں، ایک ان کی یہ عیاشیاں دیکھیں کہ ایک میرا کسی دفتر میں گیا تو باہر تک سپاہی کھڑے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی میت آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ صاحب آ رہے ہیں۔ تو صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ میرا دور سے ایک سلوٹ مارتا ہے، اگلا سلوٹ مارتا ہے، اس سے اگلا، یہ پروٹوکول اور اس کا جو کیڈر ہے، وہ جب ACUC تھا تب سے اس نے یہ کام پکڑا ہوا ہے۔ اور آج میں اس کے دفتر گیا تو کہنے جی میں یہ سمجھا کہ اس کو کوئی ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، جو راستہ کلیئر کر رہے ہیں وہ جناب دفتر سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ ایک دفتر، آپ کسی بھی دفتر چلے جائیں، ایسے اس شدت کی حبس اور گرمی میں جب آپ اس کے دفتر میں جائیں گے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا، چلڈ لائک مورچری، مردہ خانے کی طرح ٹھنڈا یخ کمرہ ہے، اس پہ بیٹھا ہوا، اس کو کیا پتا کہ باہر بیٹھے بندے کی کیا حالت ہے۔ اور یہی حالت اگر سردی کا موسم ہے، لوگ ٹھٹھر رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں سردی سے، اس نے AC چلائے ہوئے ہیں۔ انگریز کے دور میں یا اس سے پہلے مغلوں کے دور میں جو بلڈنگ تھی ان کی چھتیں بہت اونچی رکھتے تھے، ایک تو ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے، ایک اس کی گرینڈنس اور اس کی عالی شان ہونے کا امیج ذہن میں آتا ہے۔ دوسرا وہ موسم کے حوالے سے بھی تھا، کیونکہ تب AC وغیرہ نہیں تھے تو چلے یہ چلتا تھا، وہ لمبا سا ایک پنکھا پورے راڑ کے ساتھ، جب بجلی آ گئی پنکھا ایجاد ہو گیا تو وہ لگا لیا کرتے تھے۔ رات کو جلدی دکانیں بند کرنے کے احکامات ہیں کہ الیکٹریسٹی اور انرجی کم یوز ہو، اور یہ ویلے بیٹھے مردہ خانے میں ایسے جیسے کوئی یہ مورچری ہے۔ میں اگین کہہ رہا ہوں، پھر میں نے غور کیا یار یہ ٹھیک ہی ہے، اگر یہ مردہ نہیں ہے تو کم از کم مردہ ضمیر تو ہے نا۔ لیکن مردہ ضمیر تو چلتا پھرتا، کھاتا، کرپشن کرتا، سب کچھ کرتا ہے۔ کیوں ان کے لیے کیوں کیا جائے؟ یہ وزیر اعظم اور ہمارے معزز آرمی چیف یہ جائیں پوری دنیا میں اور جا کر کہیں کہ ہماری مدد کرو اور ہمیں آپ یہ دیں، قرضہ دیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اپنے اخراجات نہیں پتہ، یہ بجٹ میں تو آ جاتا ہے کہ جی اتنے اخراجات ہیں اور اتنی انکم ہے۔ یہ جو گھروں میں لگے ہوئے AC اور یہ جو اضافی نوکر ہیں، 10 گاڑیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اعلیٰ افسران کے گھروں میں کھڑی، لوگوں کے گھروں میں کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور جب ان کے ماضی کا پتہ کریں تو کوئی کتابیں جلد کرنے والے کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ وہ اگر کوئی شخص کسی ڈرائیور کا بیٹا ہے، کسی کتابیں جلد کرنے والے کی اولاد ہے، کسی غریب آدمی کا بچہ ہے، کسی سپاہی کی اولاد ہے، تو اس کو تو اپنے طبقے کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ سپاہی کے گھر کی غربت کیا ہوتی ہے، کتابیں جلد کرنے والے کی مشقت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلے الگ ہیں، یہ ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے
ان لوگوں کو ان کی رہائش گاہوں کو عام آدمی کی رہائش گاہ میں تبدیل کیا جائے. یہ ریلویز، محکمہ نہار اور یہ جو دیگر یہ ایڈمنسٹریشن کے ہیں، یہ جی او آرز ہیں، بڑے جی او آرز کی بات کر رہا ہوں، یہ گیسٹ ہاؤسز ہیں. جو پھر ایک اور ظلم ہے کہ ایک سرکاری افسر نے 2 گھر رکھے ہوئے ہیں. پھر اور ظلم یہ دیکھیے کہ یہ میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں اخباروں میں کہ فلاں محکمے کے افسران کو 4 6 8 2 5 بار تنخواہیں ملی ہیں. مجھے تو کوئی غرض نہیں، لیکن کس بات کی؟ یہ پورا سال کس بات کی تنخواہ لیتے رہے ہیں؟ انہوں نے بجٹ بنایا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی، سارا سال یہ یہی کرتے رہے. اس کا انہوں نے کھانا تھا، اس کی تنخواہ تھی. یہ جو محکمہ فوڈ والوں کو، دوسروں کو، یہ جی ہم نے مفت آٹا تقسیم کیا ہے اور یہ کیا ہے. ہاں، اگر آپ نے اوور ٹائم دینا ہے تو اس کی ایک مد بنائیں. جو عام بندے بیٹھے رہتے ہیں، شام تک کام کرتے ہیں، ان کو ڈیلی بنیادوں پر اوور ٹائم دیں، ان کو خام خواہ مشقت میں نہ بٹھائیں. بیوروکریسی کی چیرہ دستیوں میں ماتحت ملازم، آپ یقین کیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہیں. ہر وقت ان کی نگاہ پڑی رہتی ہے صاحب کے کمرے کی طرف کہ کسی وقت بھی بلا لیا جائے گا. یہی حالت زمانہ جاہلیت میں تھی اور یہی حالت آج بھی ہے. گورا یہاں سے چلا گیا، لیکن ہمارے ہاں یہ نظام چھوڑ گیا. بھارت نے بہتری کر لی، ہمارے ہاں بہتری کی بجائے بدتری آتی چلی جا رہی ہے. ہماری عیاشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور ان کو نقل کر کے یہ جو بیوروکریسی کے یہ لوگ ہیں، بڑی کوٹھیوں والے اور 10 گاڑیاں جن کے پاس ہیں، تو پھر جو یہ زمین مافیا ہے، یہ جو میڈیسن مافیا ہے، یہ جو ایجوکیشن مافیا ہے، یہ بھی جا ایک رہا ہوتا ہے اور ایک ڈالا پیچھے اور ایک آگے. تو میں آج کی بات کو ادھر کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ ہر ٹاپک الگ الگ ڈسکس ہونے والا ہے. آج کی بات میں یہی کنکلوڈ کروں گا کہ جتنے بڑے سرکاری گھر ہیں ان کو فروخت کیا جائے اور اس میں پرائرٹی دی جائے اس میں اوورسیز پاکستانیز کو وہ ڈالر کی صورت میں یا قیمت ادا کریں. ان کو ٹیکس، ان سے وہ رجسٹریشن فیس بھی نہ لی جائے، وہ ٹیکس دیں، اب وہ قیمت دیں جو بھی گورنمنٹ مقرر کرتی ہے. گورنمنٹ مقرر کرنے سے مجھے گھڑی کی قیمت یاد آ گئی جو مشہور زمانہ ہو گئی. تو یہ جتنی کوٹھیاں، جتنی بڑی سرکاری رہائش گاہیں ہیں، یہ خالی کروا کر ان کو اپارٹمنٹ بلڈنگ میں منتقل کیا جائے. اور ناظرین آپ بھی مطالبہ کیجئے، یہ الیکشن کا دور آنے والا ہے، ان سے کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. نہ یہاں کسی نے اسلامی نظام نافذ کرنا ہے، نہ سوشلزم آنا ہے، نہ ڈیموکریسی ٹھیک آنی ہے. یہ کم از کم ان کو ان کے کینڈے میں لے آئیں. یہ جتنے گھروں سے اٹھ کر آئے تھے نا، اتنے گھروں میں یہ ہوں گے تو یہ ان کو احساس رہے گا. ان میں سے انسانیت یہ وقت کے ساتھ ساتھ کشید ہو جاتی ہے. تو میں یہ کہوں گا یہ جگہیں بیچی جائیں، ان میں پرائرٹی اوورسیز پاکستانی کو دی جائے اور زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑے افسر کے لیے 1 کنال کا گھر، اس کے بعد 10 مرلے 5 مرلے اور پھر اپارٹمنٹ بلڈنگ میں. پھر دیکھیے کہ ہمارے ملک کا نظام بدلتا ہے کہ نہیں. یہاں میں آرمی چیف جناب سید جنرل عاصم منیر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ کوئی کردار اس میں ادا کر سکے تو ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور میاں شہباز شریف تو 1 مہینے بعد یہ گورنمنٹ سنا ہے ختم کر رہے ہیں، لیکن جو بھی ہو اس کا تدارک کیا جائے. یہ قوم کے پیسے پہ نہ پلے، تنخواہ کافی ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.